السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ آج ہم غزوہ تبوک کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ مدینہ منورہ سے غزوہ تبوک 720 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین 15 دن کے سفر کے بعد یہاں پر پہنچے تھے۔ 20 دن یہاں پر قیام فرمایا اور اس کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا تھا۔ غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3000 کا لشکر بھیجا تھا، ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کا رومی لشکر آیا تھا۔ پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ جن 3 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا تھا، وہ ایک کے بعد دوسرے شہید ہو گئے۔ ان حضرات کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اپنے لشکر کو وہاں سے نکالا اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس جنگ میں 12 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں کی اس ہمت کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا کہ 2 لاکھ کے سامنے یہ 3000 کا لشکر، یہ چھوٹی سی جماعت اتنی بڑی جماعت کو جھنجھوڑ کر چلی گئی۔ اسی لیے رومیوں نے یہ طے کیا کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کی جائے۔ شام کے تجارتی قافلوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ تبوک کا سفر بہت زیادہ طویل تھا اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس اعتبار سے تیاری بھی بہت ضروری تھی۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال لے کر آئے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی اپنا بے حساب مال لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بہت سا مال امداد کیا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان سے عمل میں خطا ہو جائے تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سا مال امداد فرمایا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 وسق کھجور کے دیے۔ ایک اونٹ کے اوپر جتنا وزن لادا جاتا ہے وہ 1 وسق کہلاتا ہے۔ آخر جنگ کی تیاری پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قائم مقام بنایا۔ اس غزوے میں اسلام کا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی حفاظت کے لیے رکایا گیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے علی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو اپنے گھر والوں کے لیے اونٹ پر لاد کر مشکیزیں لے جا رہی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پانی کی درخواست کی تو اس نے ایک مشکیزہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پانی کو ایک برتن میں ڈال دو۔ جو ہی اس پانی کو برتن میں ڈالا گیا تو وہ پانی کھولنے لگا۔ سارے برتن بھر لیے گئے
اور پانی اتنا ہی باقی تھا جتنا ڈالا گیا تھا، اور بڑھیا یہ معجزہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو تحائف دے کر روانہ کیا۔ یہ بوڑھی عورت اپنے قبیلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ دوسری جانب رومیوں کے بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کی، چونکہ وہ بھی خود ایک عالم تھا، اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اسی لیے اس نے جنگ ملتوی کر دی، جس سے رومیوں کے اندر انتشار پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ سارے رومی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جنگ نہ ہو سکی۔ اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔